الحمد لله الذي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. دورہ حاضر میں جس طرح انسان کا رابطہ دنیا سے ہے اور قرآن والوں کا رابطہ قرآن سے ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کو انتہائی آسان کتاب فرمایا اور کہا کہ جو اس کو پڑھے اس کے لیے یہ آسان ہے، اور جو اس کو پڑھنا چھوڑ دے اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو والدین خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اس کے بعد اس کی پرورش میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ اللہ سکھایا جائے، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے جس کے پہلے الفاظ لا الہ الا اللہ اور آخری الفاظ یعنی کہ موت کے وقت نزاع کے عالم میں لا الہ الا اللہ ہو، وہ ڈائریکٹلی کہاں جائے گا؟ جنت میں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ جب بچہ اور تھوڑا سا بڑا ہوا، والدین کو فکر ہوئی کہ اس کو اب قرآن سکھایا جائے۔ کیا سکھایا جائے؟ قرآن سکھایا جائے۔ قرآن کیسے سکھائیں گے؟ اگر تو ماں باپ خود قاری قرآن ہوئے، ماں قاریہ ہوئی، باپ قاری ہو تو خود سکھائیں گے، ورنہ کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے کے اندر یا گھر میں قاری صاحب کو لگوائیں گے تاکہ بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے۔ بچہ قرآن پڑھتا گیا، جب بڑا ہوا، یہاں تک کہ اپنی عقل سے فیصلے کرنے لگا۔ اس کے بعد انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مسجد کا امام ہو، آج کل یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے فیس بک بھی یوز کرتے ہیں اور یوٹیوب بھی یوز کرتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ قاری تلاوت کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر اور یوٹیوب کے اوپر آ کر، فیس بک کے چینل پہ آ کے قاری قرآن تلاوت کرتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی تلاوت اور میری تلاوت میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، ایک کلاس کے اندر 100 بچہ بٹھایا ہوتا ہے اور بچہ سبق سنانے سے محروم رہتا ہے، کئی دن اس کے بعد نمبر آتا ہے، یا بچے تھوڑے بھی ہوں، استاد کی بے توجہی کی وجہ سے بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بچے کی تجوید کے اوپر مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو قرآن کریم کے تلفظ کو سیکھنا نہیں آیا۔ گھر میں قاری صاحب آئے، قاری صاحب سب سے پہلے آتے ہیں، پھر وہ نہاتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا پڑھا کر اپنی بائک سٹارٹ کر کے نکل پڑے۔ اس کی وجہ کہ قاری صاحبان جو ہوتے ہیں، میں ایک کی بات، ساروں کی بات نہیں کر رہا، چند ایک جو مجھے شکایات موصول ہوئی اس کے بعد میں نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ اگر کسی قاری صاحب کا دل دکھے تو معذرت کے ساتھ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب بلندیوں پہ جاتا ہے، مطلب کہ اپنی عمر کے حساب سے بڑا ہوتا ہے،
تو دین والا جس کو اس کے ماں باپ نے اچھی پرورش کی ہو، اچھی تربیت کی ہو، وہ قرآن کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ قرآن کی طرف راغب ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی، زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ قاری فلاں ایسا پڑھ رہا ہے تو میرا تلفظ ایسا کیوں نہیں ہے، میں ایسے کیوں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی بنیادی وجہ اس کے تلفظ کی محنت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا، کوئی ہے پڑھنے والا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ میں یہ سوچوں، پچھلے دنوں میں اکیڈمی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس بچہ ہے، قاری صاحب یہ بک بھی پڑھا دیں۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں اسکول میں پڑھتا ہوں اور اسکول میں نئی بک آئی ہیں جس میں قاعدہ بنا ہوا ہے اور قرآن پڑھیں گے ہم اسکول میں۔ میں نے کہا واللہ کتنا اچھا فیصلہ ہے کہ بچے مدرسے میں اسکول کے اندر قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا فیصلہ، بھئی دل خوش ہوا۔ لیکن بعد میں افسوس یہ ہوا کہ میں نے اس سے جب قاعدہ کھلوایا اور اس کو کہا کہ پڑھو، میں نے پہلے یہ پوچھا کہ آپ نے اسکول میں کتنا پڑھ لیا؟ اس نے کہا میں نے تو آدھا، یعنی کہ آدھے سے تھوڑا سا کم اس نے پڑھا تھا قاعدہ۔ تو میں نے کہا اس کا ٹیسٹ لیا، اس کو 1% بھی نہیں آیا۔ آج بچہ آیا قاری صاحب، پچھلے دنوں پرسوں مدرسے کے اندر میں پڑھا رہا تھا تو بچہ آیا، قاری صاحب، میں نے کہا جی بیٹا۔ کہنے لگے سر نے ہمیں جو ہے لا یحب اللہ 6ویں اس پارے کا تقریباً 1 رکوع یا 2 رکوع یاد کرنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو نہ یاد کر کے آئے وہ کلاس میں نہ آئے۔ یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، کلاس میں نہ آئے جو نہ یاد کر کے آیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ پڑھتے کیا ہو میرے پاس؟ کہنے لگا قاری صاحب میں تو آپ کے پاس نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا نورانی قاعدہ پڑھنا آتا ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب سیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ ابھی نورانی قاعدے پہ ہو، سر آپ کو کہاں لگا رہے ہیں؟ یار سوچنے والی بات ہے۔ ابھی ایک اور بچہ آیا، میں نے کہا جی بیٹا۔ کہنے لگا قاری صاحب ٹیچر نے کہا ہے کہ سورۃ البقرہ کی 15 آیات جو ہے یاد کر کے آنی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا پڑھو ذرا۔ میں نے کہا ٹیچر نے آپ کو پڑھایا؟ جی پڑھایا۔ میں نے کہا پڑھو۔ پہلی آیت تو آ گئی الف لام میم، باقی نہیں آیا۔ ایک اور آ گیا، جی بیٹا آپ کا سبق کون سی سورت پہ ہے؟ جی میرا سبق سورہ نوح تبارک الذی، یعنی کہ ان سے اگلی سورتیں جو ہیں سورۃ الملک والے اس پارے میں، یعنی کہ 29ویں اس پارے میں جو ہے سورۃ نوح پہ میرا سبق ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا سبق ملا ہے؟ جی مجھے قال الملأ، یعنی کہ 9ویں اس پارے، ادھر سے 9واں اس پارہ، مجھے جو ہے اس میں کہا ہے کہ آپ نے کتنے رکوع یاد کر کے آنے؟ 4 رکوع یاد کر کے آنے۔ سبحان اللہ، نام بھی اس کا سبحان ہے۔ یہ حیرت انگیز بات اور فکر والی بات ہے کہ ایک بچہ سورہ نوح کو ابھی تجوید تلفظ کے ساتھ مکمل نہیں سیکھا ابھی، یعنی کہ اس کی روانگی نہیں بنی، وہ ادھر سے 9واں پارہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ ہم تو خوش ہوئے تھے کہ قرآن سکولوں میں پڑھایا جائے گا، بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات پر، مگر کیسے پڑھایا جائے گا یہ نہیں پتا تھا۔ ایک ٹیچر کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیسے پڑھائے گا؟ اور ایک ٹیچر کو پڑھنا آتا ہے وہ 30 بچوں کو کیسے کور کرے گا؟ اور ٹائم کتنا ہے؟ 20 منٹ۔ تو میری یہ درخواست ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درخواست کیا کر سکتے ہیں؟ درخواست کہ قرآن اتنی خوبصورت کتاب، اتنا پیارا کلام، جو میرے اللہ نے پڑھا ہو، جو جبرائیل نے پڑھا ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہو، حضرت عمر فاروق نے پڑھا ہو، حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے پڑھا ہو، حضرت علی شیر خدا نے پڑھا ہو، حضرت حسن نے پڑھا ہو، حضرت حسین نے پڑھا ہو، یہ اتنا خوبصورت قرآن وہ پڑھنے والے آج بچے تجوید کے بغیر کیسے پڑھیں گے؟ کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ہماری نسل قرآن سے ویسے ہی دور ہوتی جا رہی ہے؟ اتنا دور ہوتی جا رہی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے تو سب سے پہلے سانگ چلائیں گے، گھر میں آئے تو سب سے پہلے لبوں سے گانا چلے گا۔ تو اتنی حیرت فتنوں والی قوم میں قرآن پاک کے اعمال کو جاری کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ کام، اور مختلف مدارس میں قرآن پاک کی تعلیم جاری ہے، ناظرے کے اوپر محنت ہو رہی ہے،
لیکن اگر اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، مگر باوجود اسکولوں میں پڑھانے کے پڑھایا کیسے جا رہا ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں۔ حکومت وقت سے بھی گزارش ہے اور پڑھانے والوں سے بھی گزارش ہے، اللہ کا خوف کر کے اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر چلیں، بچوں کو تجوید سے قرآن سکھائیں۔ ہم عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہ اس کو پتا ہے کہ لمبا کس طرح کرنا ہے، نہ اس کو پتا ہے ہا کہاں نکلنی ہے، نہ اس کو پتا ہے عین کیسے نکالنی ہے۔ پڑھنا تو ایسے چاہیے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تلفظ ہوتا ہے۔ مختلف آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا، لیکن جو آہستہ جو تجوید کا کم درجہ ہے وہ یہ ہوگا، اس سے کم تو نہیں ہوتا۔ بچے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو قرآن کیسے پڑھا جائے گا صحیح؟ افسوس والی بات ہے، رونا آتا ہے اس بات پہ کہ اسکولوں میں قرآن پڑھا رہے ہیں مگر پڑھا کون ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ یا تو قراء حضرات اسکول میں لگوائے جائیں، یا پھر اسکول کے ٹیچروں کی ٹریننگ ہو، تو وہ خود ذرا غور کریں اس بات پر کہ قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ رمضان کے مہینے میں آقا اور جبرائیل قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے، مکے کی عورتیں بچے کان لگا کے سنتے تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اور میرے آج کے دور کا بچہ قرآن پڑھتا ہے مگر پڑھتا صحیح نہیں ہے۔ خدا را ٹیچرز، لیڈیز، جینٹس، طلباء جتنے بھی اسکول کالجز میں ہیں وہ اس بات پر میرے بیان پر غور کریں، میری بات پر غور کریں کہ خدا را قرآن کو تجوید سے پڑھانا سکھائیں، سکھائیں کیسے پڑھاتے ہیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہی تو دین ہے کہ خود بھی نیک اعمال کرو اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دو۔ تو میری یہ گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹیچر حضرات جو ہیں میرے اس بات کو سنیں اور آگے بھی سنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن جو ہے بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کو یوں ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی دے دیں گے، یہ بڑی محنت والی کتاب ہے۔ اس کے تلفظ پر، اس کی تجوید پر بچوں کو خصوصی توجہ دیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں جو قاری صاحب لگوائے ہوئے ہیں ان کی ذرا یعنی کہ ان سے پوچھتے رہیے گا کہ قاری صاحب بچوں کی تجوید کیسے چل رہی ہے۔ یہ آنے والے دور میں جب بچے قرآن اس طرح سیکھیں گے تو پھر ان کو فائدہ ہوگا، وہ قرآن پڑھیں گے، مزہ آئے گا، ورنہ تو پھر کھڑے ہیں امام سلام پھیرے اور ہم نکلیں، یہ حال ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔